بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھ رہا علی کے حجرے سے آواز ہے، سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے. حکومت کے پاس، حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا. 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. حاکم نے کہا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ سجا ہوا دربار تھا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، ہمارا مالک جاتا ہوا ایک وصیت کر کے گیا. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے، تیسرے کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا نہیں لکھا. یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا. حاکم نے وصیت بڑی، وصیت پڑھنے کے بعد اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن نبی تو یہ کام کر لیتے تھے، وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے، وہ تو مردوسوں کو بھی بلوا لیتے تھے. تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے، ہمارے ساتھ تشریف لائیے، قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجئے. جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں، تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجئے. وہ صاحب اس کی طرف دیکھو، وصیت بہ گئے، اٹھو چلو یہاں سے. یہ وہ فیصلہ کرنے والا میں جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا؟ وہ خاموش تھے. یا ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ، سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ادھر میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے. امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا. سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھ رہا. علی کے حجرے سے آواز ہے، سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے. ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج. پہلا چلا امیر المومنین کے پاس، سلام کیا. امیر المومنین نے کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل. ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا؟ وہ کسی کا نام کیوں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جسے تمہیں عذاب میں ڈال دیا. یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی. ہم پکڑ تلوار، اس کی قبر میں جا، نکال اسے قبر سے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر. امیر المومنین بول رہے تھے، وہ شخص سنتا رہا، اٹھاتا نہیں تلوار. اس نے ہاتھ باندھ کے، اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے رشتہ چاہیے. مالک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے فرمایا سلمان اسے باہر لے جاؤ، دوسرے کو بھیج. اٹھا تلوار، مالک کو قتل کر.
اسے تلوار پکڑی, حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا, تلوار رکھے گا, یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہو. سلمان تیسرے کو بھیج, تیسرا آیا, تلوار پکڑی اور چلنا شروع ہوا. علی فرمایا سلمان کمبر کو کہ پیچھے جا. جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے اس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال, اسے گرفتار کر کے لے کے. وہ قبر تک پہنچا تو پیچھے سے کمبر آئے, ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی, تلوار کھینچی, گردن سے پکڑا, امیر المومنین کے پاس آئے. تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے. تخت میں بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا, اٹھ کے کھڑا, اچھا یہ علی یہ میرے پاس سے جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ علی نام کسی کا نہیں لکھا, مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اس سے آدھی جائیداد دو, آدھی دولت دو. وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے, باقی آدھی دولت اسے دو. یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو. اتنا کہنا تھا, حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے, ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی. اتنا جملہ کہنا تھا, دربار سے مرحبا مرحبا کی صدائیں. سلمان نے پیچھے بڑھ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کہتا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك